إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا وقال في رواية آخر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، آج کی اس جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری کے تعلق سے بات ہوگی جس نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے، معاشروں کو تباہ کیا، قوموں اور ملکوں کو تباہ کیا، نیک لوگوں کو داغدار کر دیا، ان کی زندگیوں میں زہر گھول دیے، اچھے اچھے رشتے تباہ ہو گئے، دوستیاں مٹ گئیں، خاندان برباد ہو گئے، ملک کے ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ کوئی اڑتی ہوئی بات نہیں، یہ زمینی حقیقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے آپ کے جنت میں داخل ہونے سے لے کر کے آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے، جس کا آغاز شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا، شیطان کو دشمنی تھی، اپنی اس دشمنی کا بدلہ لینا تھا، کیونکہ ذلیل و خوار ہوا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کر کے، منع کر کے، لہذا دشمنی نکالنے کے لیے کہا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ یہ درخت جس سے رب نے تمہیں روک دیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس سے روکا کیوں ہے جانتے ہو؟ اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہ بن جاؤ، تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تم نہ ہو جاؤ، امر نہ ہو جاؤ، اس لیے روک دیا ہے۔ ایک افواہ شیطان نے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ڈال دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، دھیرے دھیرے وہ دھوکے میں آ گئے، اور اس درخت، جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو روکا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا، اور نتیجے میں ارادے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، وہ بے لباس ہو گئے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ ایک افواہ، ایک جھوٹی خبر، ایک جھوٹی بات جس کا سہارا شیطان نے لیا، اور اپنے اس افواہ اور جھوٹی خبر کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو بہکایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت پر ابھار دیا۔
نتیجے میں آدم علیہ السلام کے لباس اتر گئے، حوا علیہ السلام کے لباس اتر گئے، اور اس کی وجہ سے اور بھی پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی، اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ یہ آدم علیہ السلام سے یہ فساد، یہ برائی پھیلی ہے، اس دور سے شیطان نے اس کی شروعات کی، لیکن یہ شروعات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، شیطان اس کے بعد آنے والے لوگوں کو اس پر ابھارتا رہا، آنے والی نسلیں، آنے والی قومیں، آنے والے لوگ، آنے والی مذہبی تنظیمیں اس افواہ کو، جھوٹی خبروں کے پھیلانے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس کے نتیجے میں نیک لوگوں کی زندگیاں برباد کی، خاندانوں کو برباد کیا، لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کو بھی یہودیوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں افواہ پھیلا دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلکہ ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ یہ افواہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہودیوں نے پھیلائی اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بخشا، اور یہی پر بس نہیں بلکہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، وہ ہم مالدار ہیں، وہ قرض حسن مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ ایک افواہ، ایک غلط خبر، ایک غلط بات، ایک بہتان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پھیلایا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک غلط نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی یہود نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے، طریقے افواہوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کیے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارے والد تو برے لوگ نہیں تھے، تمہاری ماں تو بری نہیں تھی، تم یہ ولد الزنا کہاں سے لے کے آ گئی؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو لائے ہو یہ ولد الزنا ہیں، یہ زنا کی پیداوار ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جب بول نہیں سکتے تھے، ایک بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے بول نہیں سکتا ہے، اس وقت ان کے سامنے بول کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے، اور گواہی دی کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہودیوں نے اس افواہ کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا تاکہ لوگوں کی صورتوں کو، لوگوں کی شہرت کو، لوگوں کی عزتوں کو داغدار کر سکیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اور انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ان پر الزام لگایا، ان کے بارے میں غلط خبر پھیلا دی کہ ان کو فلاں بیماری ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتھر کے ذریعہ ان کی برات کا اظہار کرنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اور دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہیں۔ تو یہ افواہ، ان کا سہارا ہمیشہ سماج دشمن عناصر نے لیا ہے، قوموں کو برباد کرنے کے لیے، اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مقاصد سیاسی ہوں، چاہے وہ مقاصد اقتصادی ہوں، چاہے وہ مقاصد نفرت پر مبنی ہوں یا ذاتی مفاد اور مصلحت پر مبنی ہوں، ان کا سہارا لے کر کے ہر دور میں لوگوں نے غلط طریقے سے نیریٹو سیٹ کیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی، لوگوں کو غلط انداز میں معاشرے میں پیش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ کہنے لگے یہود
کہ نحن ابناء व हिब्बाउ, کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے قریبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, اگر تم ایسی ہی بات کہتے ہو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جھوٹی بات کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے تم قریبی ہو, تو بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا پر سزائیں کیوں دیتا ہے, تمہیں کیوں تباہ و برباد کرتا ہے, یہاں تک کہ تم پر ضربت علیہم الذل والمسکنہ, کہ تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت و مسکنت مار دی گئی کہ جہاں کہیں بھی رہو گے تم ذلیل و خوار رہو گے اور رہتی دنیا تک تمہاری یہ حالت رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلط فعل کو غلط ثابت کیا اور واضح کر دیا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں, یہ غلط افواہیں ہیں, یہ غلط باتیں ہیں جو پھیلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وقت کے ظالم فرعون نے سیاسی حربہ استعمال کرتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی معجزات پیش کی, ان معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکا, ان معجزات کے سامنے ٹک نہیں سکا, تو کہنے لگا ان ہذان لساحران, کہ یہ دونوں جادوگر ہیں, اپنے جادو کے ذریعہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کر کے فرعون کی اس غلط نیریٹو کو, اس غلط افواہ کو غلط ثابت کر دیا اور واضح کر دیا کہ یہ غلط افواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ, کبھی سیاسی طور پر ان غلط افواہوں کا سہارا لیا جاتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مقصد ہوتا ہے صحیح راستے سے روک دیا جائے, مقصد ہوتا ہے کسی کی عزت کو اچھالا جائے, مقصد ہوتا ہے کسی کی ٹوپی اور پگڑی اچھالی جائے, مقصد ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچایا جائے, مقصد ہوتا ہے ہمارے دل میں کبھی کوئی چھپا ہوا کینہ ہوتا ہے, اس کینے کو نکالنے کے لیے ہم موقع پاتے ہی گدھ کی طرح اس کی بوٹیوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. واٹس ایپ ہو, سوشل میڈیا ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ایک معمولی سی ویڈیو اگر ہمارے سامنے نظر آ گئی, ہم غور نہیں کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, فکر نہیں کرتے ہیں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی سچائی کیا ہے, یہ جو بات نشر کی جا رہی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. ہمیں اسلام اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے, اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے, اگر نہیں جانتے ہیں تو سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے, فتبینوا, اس کو پرکھ لو, جانچ لو, سچائی کو جان لو کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. کہیں اس کی وجہ سے ہم کسی پر ظلم کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں, کہیں اس کی وجہ سے ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے ہیں, کہیں اس کی وجہ سے ہم کسی کی پگڑی تو نہیں اچھال رہے ہیں, کہ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. یہ قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی خبر آتی ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. لیکن اتنا بڑا المیہ ہے کہ آج سوشل میڈیا نے, اور صرف سوشل میڈیا نہیں, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اور دوسرے جو ذرائع چل رہے ہیں, آج کل افواہوں ہی کی بنیاد پر قائم ہیں. اپنی ٹی آر پی بھی بڑھانے کے لیے, اپنے لائک کو بڑھانے کے لیے, اپنے سبسکرپشن کو بڑھانے کے لیے ان کے بھی اپنے مقاصد ہیں کہ کنٹروورسی والی چیزیں, جہاں پر کسی کی عزت اچھالی جاتی ہو, جہاں پر کسی کے بارے میں بری باتیں کہہ دی جاتی ہوں, لوگ خوب غور سے سنتے ہیں, لوگ لائک کرتے ہیں, لوگ شیئر کرتے ہیں, لوگ خوب بتاتے ہیں. یاد رکھیے, اگر ایک غلط چیز کو آپ نے شیئر کیا ہے تو آپ بھی اس گناہ میں برابر کے بھی شریک ہوں گے. من دعا الی ضلالۃ, اگر کسی نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اسی طرح سے وہ بھی گنہگار ہوگا جس طریقے سے اس نے, وہ گنہگار ہوگا جس نے اس گناہی کو انجام دیا ہے, اس کی شروعات کی ہے. لہذا یاد رکھیں, سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو لوگ ہماری جذبات کا, دینی غیرت کا فائدہ اٹھا کر کے
پوسٹ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس کو شیئر نہیں کیا، یہ وہی شخص شیئر نہیں کرے گا جو کافر ہوگا، وہی شخص شیئر نہیں کرے گا جو منافق ہوگا، وہی لائک نہیں کرے گا جس کا ایمان خالی ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے جذبات کو ابھار کر کے، بھڑکا کر کے غلط انداز میں غلط چیزیں نشر کی جاتی ہیں، غلط حدیثیں گھڑ کر کے سوشل میڈیا پہ نشر کر دی جاتی ہیں، اور لوگ اس کو خوب نشر کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، چاہے وہ بیان کرنا عملی طور پر ہو، شیئر کر کے نشر کر کے، یا زبان کے ذریعہ ہے، ہم سب اس میں شریک ہوں گے اگر ہم نے بغیر تحقیق کے غلط چیزوں کو پھیلایا۔ کبھی کبھار غلط تحقیق کے بغیر پھیلائی گئی چیزیں بڑے ہی تباہی کا ضامن بنتی ہیں۔ یاد رکھیے 2013 میں جو مظفر نگر فسادات ہوئے، ان میں سوشل میڈیا کے ذریعہ پھیلایا گیا ایک ویڈیو تھا جس نے تقریباً 100 لوگوں کی جانیں لیں، جس میں تقریباً 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے، کئی گھر جلا دیے گئے۔ یہ اس ویڈیو نے کر دکھایا جو عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک افواہ ہی تھی، ایک غلط خبر تھی جو کسی اور ملک کے ویڈیو کو یہاں مسلمانوں کا ویڈیو بنا کے ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے سماج دشمن عناصر نے غلط فائدہ اٹھایا، اس کی وجہ سے ہندو مسلم کے فسادات ہوئے اور پورا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل اٹھا۔ گھر بھی جلے، ہندو بھی جلے، مسلم بھی جلے، عورتیں بھی جلی، بچے بھی جلے، قانون بھی جلا، اور پوری انسانیت پامال ہوئی۔ ہاں جیت ہوئی تو صرف شیطان کی جیت ہوئی، اور ہماری انسانیت وہاں پر ہار گئی، کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا، کیونکہ ہم نے شریعت کو نہیں اپنایا۔ ہم جذبات کے لو پہ اڑتے ہیں، ہم جذبات کے سہارے پر چلتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہم قرآن و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ مانیں تو ہمارے ساتھ یہ حادثات نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان افواہوں نے کس طریقے سے کتنے گھروں کو اور کتنے خاندانوں کو تباہ و برباد کیا۔ عراق کے اندر صرف اس وجہ سے ایک افواہ اڑا دی گئی کہ وہاں پر کیمیاوی ہتھیار ہیں، اس کو بہانہ بنا کر کے پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایک افواہ ہی تو تھی کہ بعد میں اس کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، غور کیجیے پوری زندگی میں کس طریقے سے افواہوں کا سہارا لے کر کے آپ کو اور صحابہ کرام کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر اعلان کر دیا گیا، کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ افواہ پھیلا دی، مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ تھک کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچے تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن اس میں ایک صحابی تھے جو کھڑے ہوئے کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر تم ہی بیٹھ کے کیا کرو گے، تم رہ کے کیا کرو گے، تمہاری زندگیوں کا کیا مطلب۔ سب اٹھے، دوبارہ ایمان کا غلغلہ ہوا، دوبارہ ایمان نے جوش مارا، سب کھڑے ہوئے اور مقابلہ کیا، کفار کو شکست ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ تو یہ ایک افواہ تھی جو جنگی طور پر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے پھیلائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے جب مکہ سے مومنوں نے حبشہ کی ہجرت کی، افواہ پھیلا دی گئی کہ مکہ والے سب کے سب ایمان لے آئے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں واپس آ جائیں، پھر ان کو پکڑ کر کے ہم سبق سکھائیں، ان کو سزائیں دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، جو لوگ سمجھ گئے وقت سے پہلے جان گئے وہ تو بچ نکلے، لیکن جن کو پکڑ پائے ان کو سخت سزاؤں سے مکہ والوں نے دوچار کیا۔ اسی طریقے سے نہیں بلکہ اس سے دردناک واقعہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 10 آیات کریمہ نازل فرمائی، صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافق عبداللہ بن عبی بن سلول نے ایک افواہ پھیلا دی، ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ آپ نے بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے، جس کی وجہ سے 1 مہینے تک
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सब के सब परेशान रहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से आकर कहा कि अगर आपने गुनाह का इर्तिकाब किया है तो जाकर अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए, वो बख्श देगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बरी हूँ, अल्लाह ताला मेरी बरात का इजहार करेगा, क्योंकि उन्हें यकीन था वो सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ थी, वो पाकबाज थी, वो जानती थी ये फितना परवरों की फितना परवरी है कि एक नबी के दिल में भी शक डाल दिया, एक नबी को भी अपनी अहलिया से जुदा करने के लिए कोशिश की। ये उन मुनाफिकीन की चालें थी। एक अफवाह, झूठी खबर कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक नबी को परेशान किया जा सकता है तो आम लोगों की जिंदगियों का क्या हाल होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम की 10 आयतें नाजिल कर दी, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम में से जो लोग एक झूठी खबर के लेकर के आए हैं, ये अफवाह लेकर के आए हैं, वो तुम ही में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब ये आयत नाजिल हुई मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी बरात का इजहार करेगा, लेकिन ये यकीन नहीं था कि इस तरह से बरात का इजहार करेगा कि रहती दुनिया तक मेरे बारे में तिलावत की जाती रहेगी और वो आयतें पढ़ती जाती रहेंगी और मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल हो जाएंगी। तो ये अफवाहें हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। ये नहीं बल्कि इससे आगे देखिए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में सुलह हुदैबिया के मौके पर अफवाह उड़ा दी गई कि मक्का में आपको शहीद कर दिया गया है, लेकिन जिसकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से मौत पर बैअत ली, जिसे बैअत रिजवान कहा जाता है। उस बैअत में खुद उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ से एक हाथ अपने हाथ पर रख करके आपने बैअत ली, या तो उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के खून का बदला लेंगे या फिर हम उसके बदले में उनको सजाएं देंगे। लिहाजा बाद में पता चला कि ये एक अफवाह है जो उड़ाई गई है। तो इस अफवाह के जरिया उस सुलह को खत्म करने की कोशिश की गई थी ताकि इनके दरमियान सुलह ना हो सके और फितना और फसाद भड़का दिया जाए। यही नहीं, उसके बाद की भी जिंदगियां गौर कीजिए सहाबा किराम की। सबसे बड़ा फितना जिसने उम्मत इस्लामिया को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद ये उम्मत कभी भी एक स्टेज पे जमा नहीं हो सकी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फितना परवरों ने ये अफवाह फैला दी कि आप जुल्म करते हैं, अपने खानदान वालों को तरजीह देते हैं। ये फितना इतना अजीम था, इतना अजीम था कि वो आशरे मुबशरा, वो खुलफाए राशिदीन जिनकी जन्नत की शहादत खुद अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, अल्लाह तबारक व तआला ने दी, उनके बारे में इस तरह से फितना अफवाह फैलाएगी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु का कोई काम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बीरे रूमा मदीना पहुंचते ही आपने पीने के पानी का इंतजाम किया था और ये सारी खिदमतें अंजाम देने के बाद भी इतना शदीद अफवाह फैलाई गई जिसकी वजह से उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया। ये वो शहादत थी जिसने फितनों का दरवाजा खोल दिया। फिर उम्मत इस्लामिया कभी भी एक स्टेज पे जमा नहीं हो सकी, चाहे अली अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बीच का झगड़ा हो या आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और अमीर मुआविया अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बीच का मामला हो। इन सब जगहों पर अफवाह फैलाने वालों ने फितनों का सहारा लिया, अफवाह फैलाई और जगह जगह पर अफवाह फैला करके जंगें करवा दी। और खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब सुलह करने के लिए, बात करने के लिए यजीद रहमतुल्लाह अलैह के पास दिमश्क की तरफ जा रहे थे करबला में, वहां पर फितना परवरों ने जब देखा कि हमारी पोल खुल जाएगी अगर ये वहां पहुंच गए, लिहाजा अफवाह फैला करके उनको भी शहीद कर दिया और तोहमत किसी और पर लगा दी। और जिन लोगों ने शहीद किया वही लोग अपने आप को आज उन्हीं के नाम पर मातम करने वाला का तस्वुर करते हैं, उनका हामी और मददगार तस्वुर करते हैं। ये अफवाहें हैं जिसके जरिया नैरेटिव सेट किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, राह रास्त से भटकाया जाता है। याद रखिए, ये अफवाहें हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में आज भी मौजूद हैं।
چاہے وہ مذہبی منافرت کے نام پر ہو. آپ دیکھیں خود اپنے اس دور جدید کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو افواہیں، چاہے لو جہاد کے نام پر ہو، چاہے کرونا جہاد کے نام پہ ہو، چاہے تھوک جہاد کے نام پہ ہو، چاہے پاپولیشن جہاد کے نام پہ ہو، یہ سارے نیریٹو سیٹ کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سماج دشمن عناصر جو ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ لوگ انجام دیتے ہیں تاکہ لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، نفرت ہو، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہو. جو طریقہ انگریزوں نے اختیار کیا تھا، جس طریقے پر ہندو اور مسلم فسادات کرائے تھے، کیونکہ جب تک ہندو اور مسلم اتحاد کو نہیں توڑا جا سکتا ہے تب تک انگریز اس ملک پر قابض نہیں ہو سکتے تھے. لہذا مغلوں کی تاریخ بدلی گئی، ان کو ظالم و جابر بادشاہ گھوشت کیا گیا، ان کو ثابت کیا گیا، تاریخیں بدلی گئیں، طرح طرح کی چیزیں پیش کی گئیں. یہ سماج دشمن عناصر کے طریقے ہیں جس کو افواہ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، ملکوں کو تباہ کرتے ہیں، سماج کو تباہ کرتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، جس کی صورت میں تباہیاں اور بربادی آتی ہیں. یاد رکھیے یہ جرم انجام دینے والے یہ مت سمجھیں کہ بچ جائیں گے. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا، کہ کوئی بھی بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. یہوی بہا فی النار، اس کی وجہ سے حالانکہ اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیتا ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو فرشتے لے کر کے گئے اور اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کھڑا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا ہے. کھڑا ہوا شخص اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار لیے ہوئے ہے، جس میں بیٹھے ہوئے شخص کے گلے کو منہ میں ڈال کر کے اس ہتھیار کو چیر رہا ہے، چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. جب یہاں سے چیر کر کے نکال چکا ہوتا ہے، دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف چیرنا شروع کر دیتا ہے. اتنے میں دوسری طرف والا چیرا ہوا حصہ پھر سے مل جاتا ہے، اور جب دوسری طرف چیر ہوتا ہے پھر پہلے کی طرف پلٹ کے آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ ان فرشتوں نے بتایا وہ آدمی ایسا شخص تھا، گھر سے نکلتا تھا، جھوٹ سے اس کی شروعات ہوتی تھی، جھوٹ بولتا تھا، اور جھوٹ ایسا بولتا تھا کہ پوری دنیا میں لوگوں کے اندر وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے تھے. اسی کی بنیاد پر اسی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں مڑتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کو بہتان باندھتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ 4 گواہ اپنی اس بات پر سچے گواہ پیش نہیں کرتے ہیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ایسے لوگ 80 کوڑے کھانے کے مستحق ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ 80 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ان کی عدالت ختم، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی بند، ان کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، دین کے خلاف چلنے والے ہیں. اتنا سخت حکم، اتنی سخت وعید ہے جھوٹے لوگوں پر جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، فتنے اور فساد بھڑکاتے ہیں. یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی اس کی سزائیں، خود ہمارے ملک کے اندر اس کے لیے IPC کی دھارائیں موجود ہیں، چاہے وہ 505 کی دھارا ہو، چاہے وہ 153A کی دھارا ہو، چاہے 295 کی دھارا ہو. یہ سب دھارائیں انہی رومر کے لیے ہیں. چاہے CB کا نظام ہو، یہ سب رومر کو روکنے اور اس کو پھیلانے والوں کو سزائیں دینے کے لیے قائم کی گئی ہیں. گویا کہ یہ ایک اخلاقی جرم بھی ہے.
قانونی جرم بھی ہے، دینی جرم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت سزا کا مستحق ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہوگی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اپنے سامنے رکھیے، لا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی سماعت، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کے دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کے سب جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور قرآن کریم فرماتا ہے الیوم نتکلم افواہہم، کہ آج کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینے والے ہوں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس جرم سے بچیں، کیونکہ یہ جرم ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ جرم گھروں اور خاندانوں کو تباہ کرنے والا ہے، یہ جرم ملکوں کو تباہ کرنے والا ہے، یہ جرم انبیاء کرام کی عصمتوں پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، یہ جرم خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر غلط الزام لگانے والا ہے۔ لہذا اس جرم سے بچیں، یہ جرم ہر برائی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹی خبروں سے بچا، ہمیں جھوٹے چیزوں سے میں ملوث ہونے سے بچا، اور ہمیں سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک الرؤوف الرحیم۔